بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، آج ہمارا موضوع اختر شیرانی کی نظم بڑھے چلو ہے۔ اپنی بک کا پیج نمبر دیکھیے 194، پیج نمبر ہے 194، جس میں اختر شیرانی کا تعارف دیا ہوا ہے، اور پھر 195 سے جو بڑھے چلو نظم ہے اس کا آغاز ہوتا ہے۔ اختر شیرانی کے تعارف کو اگر پیش نظر رکھیں، میں نے پہلے بھی بار آپ سے ذکر کیا کہ ادب میں جو بھی چیز تخلیق ہوتی ہے، شاعری ہو یا نثر، اس میں جہاں شاعر کے جذبے رویے کا عکس واضح دکھائی دیتا ہے، وہیں اس کے پیچھے ایک سماجی پس منظر بھی ہوتا ہے، ایک معاشرتی پس منظر بھی ہوتا ہے، اور ہر زمانے میں تخلیق ہونے والا ادب اپنے زمانے کا عکس لیے ہوتا ہے، اور وہ ادب جو عصری تقاضوں کو پورا کرنے کے ساتھ ساتھ ہر آنے والے زمانے کے رویوں اور عصری تقاضوں پر پورا اترتا ہے، یقیناً وہ آفاقی یا ہمیشہ رہنے والا ادب ہوتا ہے، بڑا ادب ہوتا ہے۔ تو اس پس منظر میں ذرا اس کے تعارف کو بھی ذہن میں رکھیے گا۔ سیکنڈ پیراگراف دیکھیے ذرا۔ اختر نے کم عمری ہی سے شعر کہنے شروع کیے، ان کی طبیعت میں شوخی اور رنگینی کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی، انہیں مناظر قدرت سے گہری دلچسپی تھی۔ اس جملے کو ذرا انڈر لائن کیجئے گا، انہیں مناظر قدرت سے گہری دلچسپی تھی۔ وہ اپنے دور کے اہم رومانی شاعر تھے، لیکن ان کی رومانیت سے جذبات کو منہا نہیں کیا جا سکتا۔ منہا کرنا، الگ کرنا۔ اچھی شاعری میں جس طرح کی تہداری ہوتی ہے وہ ان کے ہاں نظر نہیں آتی، لیکن وہ اس لحاظ سے خوش قسمت شاعر ہیں کہ ان کے اشعار زبان زد عام ہیں۔ ان کی شاعری کی خاص بات یہ کہ ان کے ہاں عورت کوئی ماورائی چیز نہیں، مافوق الفطرت نہیں ہے، یعنی کسی زمین کی مخلوق ہے وہ، بلکہ عام انسان ہے، اور اس کے رویوں میں کوئی غیر فطری عناصر نہیں ہے، فطری جذبے ہیں۔ ان کے نزدیک شاعری ایک ایسا جذبہ ہے جو عاشقانہ تنہائیوں کی پیداوار ہے۔ اختر ایک باشعور فنکار ہیں، ان کے ہاں مروجہ اسالیب سے گزرتے ہوئے حیت کے مختلف تجربے کیے گئے ہیں۔ اس پیراگراف میں جو سب سے اہم بات کی گئی ہے کہ ان کی شاعری سے رومانیت کو منہا نہیں کیا جا سکتا۔ اردو ادب میں رومانویت کی تحریک بڑی اہم تحریک ہے، جس میں انسانی جذبوں کو، انسانی رویوں کو، انسانی فطری رویوں کو موضوع بنایا گیا ہے۔ سر سید کے مضمون پڑھتے ہوئے میں نے آپ سے ذکر کیا تھا کہ سر سید احمد خان کی تحریک عقلیت اور مقصدیت، عقل اور مقصد لیے ہوئے تھی، وقت کے تقاضوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے۔ اب عقلی اور مقصدیت کے رویوں کے سبب سر سید تحریک کے زیر اثر جو ادب تخلیق ہوا، اس میں جذبات یا جذباتیت کا پہلو بہت کم ہے، بلکہ یوں کہ یہ کہ اسے یکسر مسترد کر دیا گیا۔ انسان کی بنیاد جذبوں سے ہے، اگر انسان میں جذبے نہیں
محبت، نفرت، خوشی، غم، تو پھر انسان روبوٹ بن کر رہ جاتا ہے۔ یہ اختر شیرانی جو ہے انہیں رومانویت پسند شاعر کہا جاتا ہے۔ ان کی شاعری رومانیت میں رچی ہوئی ہے۔ انہوں نے جتنی بھی شاعری کی ہے اس میں انسانی فطری لطیف جذبوں کو انہوں نے موضوع بنایا ہے۔ رومانیت کا لفظ رومانس سے ہے، جس میں محبت کے جذبے ہیں، لیکن جو رومانوی تحریک ہے اس میں آپ صرف اور صرف محبت کے جذبوں کو اس تحریک سے منسلک نہیں کر سکتے۔ اس کے اندر ماضی کی یادیں ہیں، ماضی کی بازیافت ہے، اس کے علاوہ انسان کی جو بہادری کے رویے ہیں، بہادری کے جو کارنامے ہیں وہ اس کا موضوع ہے، وطن سے محبت موضوع ہے۔ اور ابھی جو ایک جملہ میں نے آپ سے کہا تھا پیش نظر رکھیے گا کہ مناظر قدرت جو ہے وہ اس کا موضوع ہے۔ تو اختر شیرانی نے جس رومانوی تحریک کے زیر اثر شاعری کی ہے، اس سے صرف یہ نہیں کہ صرف یہی ہے، علامہ اقبال، حفیظ جالندھری، فراق گورکھپوری اور جوش، ابوالکلام آزاد جیسے بڑے لوگ جو ہے اس شاعری کے زیر اثر رہے اور خوبصورت چیزیں تخلیق کی۔ آپ یہ دیکھ لیجئے کہ کسی انسان سے اس کا ماضی چھین لیا جائے تو انسان کی زندگی میں مقصد ہو کر رہ جاتی ہے۔ ماضی سے محبت بھی رومانوی ہے، مناظر فطرت سے محبت۔ کون انسان ہے جسے بارش کا برسنا اچھا نہیں لگتا، جسے ہواؤں کا چھو کر گزرنا اچھا نہیں لگتا؟ کون ہے جسے چاند کی چاندنی اچھی نہیں لگتی؟ اور کون ہے جو یہ خواہش نہیں کرتا کہ چاندنی راتوں میں اسے جو ہے وہ کھلے آسمان تلے جو ہے چہل قدمی کی نعمت میسر آئے؟ تو یہ سب چیزیں جو ہیں انسان، اور سب سے بڑھ کر آپ دیکھیں بچپن، لڑکپن کی یادیں، انسان تمام زندگی بھرائی نہیں بھول پاتا۔ تو یہ سب رومانویت کا ایک حصہ ہے، اس کے مختلف پہلو ہیں۔ تو یہ اس لیے میں نے آپ سے بات کی ہے کہ اس کے علاوہ بھی جو شاعر آئیں گے رومانوی تحریک کے زیر اثر جب انہیں پڑھیں گے، تو یہ ایک تعارفی جو نوٹ ہے آپ کے ذہن میں رہنا چاہیے کہ رومانویت کو کن کن پہلوؤں سے دیکھا جا سکتا ہے۔ اختر شیرانی کی نظم بڑھے چلو پڑھتے ہیں، پیج نمبر دیکھیے گا ونس اگین 195۔ رکو نہیں جو دشت و ریگزار آئے سامنے، بچو نہیں جو سیل و جوئے بار آئے سامنے، ہٹو نہیں جو بحر و کوثار آئے سامنے، اور راہ کتنی ہی کٹھن بڑھے چلو بڑھے چلو، دلاوران تیغ زن بڑھے چلو بڑھے چلو، بہادران صف شکن بڑھے چلو بڑھے چلو۔ دشت، صحرا، ریگزار صحرا کو بولتے ہیں، ریتلے راستوں کو بولتے ہیں، سیل سیلاب، جو ندی کو بولتے ہیں، جوئے بار وہ ایک توازن کے ساتھ جو پانی چل رہا ہے، بحر، سمندر، کوثار، پہاڑ۔ تو اور آخر میں پھر جا دیکھیے دلاوران تیغ زن، وہ بہادر جو اپنی تلوار لیے منزل کی طرف گامزن ہے، بہادران صف شکن، صفوں کو نیست و نابود کرنے والے بہادر۔ تو بنیادی طور پر شاعر نے اپنی قوم کے نوجوانوں کو مخاطب کیا ہے، قوم کے وہ نوجوان جو کسی بھی ملک و ملت کا اثاثہ ہوتے ہیں۔ یہاں پر ایک بات پیش نظر رکھیے گا کہ اگرچہ براہ راست
وہ نوجوانوں سے مخاطب ہے، لیکن اس میں ہر عمر کے لوگ اس اعتبار سے شامل ہو جاتے ہیں کہ جن پر ملک و ملت کی ناموس کی حفاظت کی ذمہ داری آن پڑتی ہے، اور وہ جس بھی منصب اور جس بھی حیثیت سے خدمت انجام دے رہے ہیں، بنیادی مقصد وطن کی خدمت ہونا چاہیے۔ نوجوان قوم کا اثاثہ ہوتے ہیں، اور سب سے بڑھ کر ان میں جوش، جذبہ اور کچھ کر گزرنے کا احساس حاوی ہوتا ہے، تو اس لیے براہ راست نوجوانوں کو مخاطب کیا گیا ہے۔ اور یہ جو دشت ہے، ریگزار ہے، سیلاب، ندی، پہاڑ، سمندر، یہ سب علامتیں ہیں جن کا اپنا ایک رعب اور دبدبہ ہوتا ہے۔ یوں کہ یہ کہ انسان کی زندگی کے یہ کٹھن اور مشکل مرحلے جنہیں عبور کر کے ہی کامیابی پائی جا سکتی ہے، لہٰذا ان علامتوں کو ایک بڑے چیلنج کے طور پر نوجوانوں کے سامنے لایا گیا ہے کہ اے نوجوانوں، تمہارے سامنے کتنا ہی ہیبت ناک صحرا آ جائے، تحت نظر ریت ہی ریت دکھائی دے رہی ہو، دور کہیں منزل کے نشان تک دکھائی نہ دیتے ہو، تم نے رکنا نہیں ہے، گھبرانا نہیں ہے، آگے ہی آگے بڑھتے چلے جانا ہے۔ بچو نہیں، جو سیل و جوئے بار آئے سامنے، بچو، بچنا نہیں ہے۔ دیکھیں، دو رویے ہوتے ہیں، ایک تو مقابل مشکل سے ٹکرا جانا، اور دوسرا مقابل مشکل سے کترانا یا بچنا۔ شاعر یہاں بچنے کی ترغیب نہیں دے رہے، مقابل آنے کی ترغیب دے رہے ہیں۔ آپ کی زندگی کی کوئی بھی بڑی سے بڑی مشکل تمہارے سامنے آ گئی ہے اور ناممکنات ہے، تمہارے نزدیک ناممکنات میں سے ہے کہ تم اس مشکل پر قابو پا سکو، تو جان لو کہ کچھ ناممکن نہیں ہے، مشکل ضرور ہے، پریشان کن ضرور ہے، مصیبت ضرور ہے، تکلیف ضرور ہے، لیکن ان سب سے بچنا نہیں ہے، کیونکہ انسان جب بچنے کا رویہ اختیار کرتا ہے، مشکلات سے گھبرانے کا رویہ اختیار کرتا ہے، مشکلات حاوی آ جاتی ہیں۔ آپ اپنی زندگی کا مشاہدہ کیجئے، اپنی زندگی کا تجربہ کیجئے کہ اگر ہم امتحان سے خوفزدہ ہو جائیں، امتحان سے ڈرنا شروع کر دیں، تو کیا ہم امتحان میں اچھے نمبر لے سکتے؟ کبھی بھی نہیں۔ ٹھیک ہے، مان لیا کچھ چیز سمجھ نہیں آ رہی ہے، کچھ چیز مشکل لگ رہی ہے، تو خدا نخواستہ ایسا نہیں ہے کہ آپ کے اندر وہ صلاحیت نہیں ہے کہ آپ اس پر حاوی نہیں ہو سکتے، قابو نہیں پا سکتے۔ اللہ پاک نے انسان کو بدرجہ اتم وہ صلاحیتیں عطا کر رکھی ہیں کہ وہ ہر ناممکن کو ممکن بنا سکتا ہے۔ تو یہ زندگی کے جو چھوٹے چھوٹے چیلنج آپ کے سامنے آتے ہیں، یہ در حقیقت آپ کو زندگی بنانے اور سنوارنے کا راستہ دکھاتے ہیں۔ تو لہٰذا ان مصیبتوں سے، ان دریاؤں کی، ان پہاڑوں کی، ان سمندروں کی ہیبت سے گھبرانا نہیں ہے۔ ندی کے چوڑے پاٹ کو دیکھ کر اسے عبور کرنے کا خوف خود پر غالب نہیں کرنا ہے، بلکہ ان کے مقابل آنا ہے اور ان پر حاوی ہونا ہے، ان سے بچنا نہیں ہے، ان کے مقابل آ کر ان پر غالب ہونا ہے۔ ہٹو نہیں، جو بحر کو سار آئے سامنے، تمہارے سامنے بڑے بڑے پہاڑ آ جاتے ہیں، سمندر آ جاتے ہیں، تو تم نے ہٹنا نہیں ہے، راستے سے ہٹنا نہیں ہے، ان کو اپنے راستے سے ہٹانا ہے، یعنی کہ ان کو اپنی منزل کے سامنے آڑ نہیں بننے دینا۔ اور پھر کیا ہوگا؟ وہ راہ کتنی ہی کٹھن، بڑھے چلو بڑھے چلو، مشکل سے مشکل تر راستہ تمہارے سامنے ہو، تم نے آگے بڑھنا ہے، تم نے ہر مصیبت، ہر تکلیف، ہر مشکل، ہر خوف پر غالب آنا ہے، فتح پانا ہے، کامیاب ہونا ہے، سرخرو ہونا ہے۔ یہ انسان کی محنت و کاوش کا ثمر ہے۔ سیدھی سی بات ہے
کہ اللہ پاک نے انسان کو اشرف المخلوق بنایا، یعنی کہ تمام مخلوقات سے برتر فضیلت. تو کائنات میں اللہ پاک جتنی مشکلات آپ کے سامنے ہرڈلز آ رہی ہیں، یہ اللہ پاک کی تخلیق کی ہوئی مخلوق ہے، اللہ کی تخلیق کی ہوئی چیزیں ہیں نا. تو جب اللہ نے ان کو تخلیق کیا اور انسان کو اشرف المخلوق بنایا تو مطلب کیا ہوا کہ اس نے ان کو مسخر کرنا ہے، تسخیر کرنا ہے، ان پر حاوی آنا ہے، ان پر قابو پانا ہے. وہ کب ہوگا؟ جب آپ کے جذبے جوان ہوں گے، جوش ہوگا، ولولہ ہوگا، آگے بڑھنے کا ایک احساس ہوگا، ایک ذمہ داری ہوگی. کیوں؟ وہ اس لیے کہ دلاوران تیغ زن، کہ تمہاری تلوار پر دوسرے اعتماد کرنے والے ہیں. بڑھے چلو، تم نے آگے بڑھنا ہے، اور تمہارے آگے بڑھنے میں دوسروں کی زندگی کی ایک امید ہے. بہادران صف شکن، تم وہ بہادر ہو جو ہر مشکل کے مقابل صفوں کو چیرتے بڑھتے چلے جاتے ہو. تم بہادران صف شکن ہو، تم وہ بہادر ہو جس نے صفوں کو نیست و نابود کرنا ہے، توڑنا ہے، آگے بڑھنا ہے. تو آپ نے اپنے اطراف کے حالات واقعات کو پیش نظر رکھتے ہوئے جو وضاحت میں نے کی ہے، جو توضیحات میں نے کی ہے، اس میں مزید اضافہ کرنا ہے یا کر سکتے ہیں. دوسرا بات دیکھیے گا، تمہاری تیغ تیز پر وطن کو افتخار ہے، وطن کی مرگ و زیست کا تمہیں پہ انحصار ہے. تمہیں ہو جن کے دل میں اس کا عشق بے قرار ہے، لگائے دل میں ایک لگن، بڑھے چلو بڑھے چلو، دلاوران تیغ زن، بڑھے چلو بڑھے چلو، بہادران صف شکن، بڑھے چلو بڑھے چلو. تمہاری تیغ تیز، تیز تلوار. اب تیز تلوار کیوں کی جاتی ہے؟ کن تلوار بھی تو ہوتی ہے نا، زنگ آلود تلوار بھی ہوتی ہے نا، جسے آپ کچھ اہمیت نہیں دیتے، پھینک دیتے. تیز تلوار کیوں ہوتی ہے؟ کہ آپ نے دشمن پر حاوی آنا ہے. تمہاری تیغ تیز پر وطن کو افتخار، فخر ہے، افتخار ہے، فخر ہے. وطن کی مرگ و زیست، مرگ موت، زیست زندگی، کہ وطن کی مرگ اور زیست کا انحصار بھروسہ تم پر ہے. تم پر یعنی تمہاری تلوار پر ہے. اگر تمہاری تیغ تیز ہے اور تمہارے مقابل دشمن ہے تو ہے میرے وطن کے محافظ، ہے میرے وطن کے سپاہی، ہے میرے وطن کے نوجوان، جان لو کہ اب وطن کی زندگی اور موت تم پر ہے. اگر تمہاری تلوار زنگ آلود ہوگی، کند ہوگی، تو جان لو کہ اہل وطن کے لیے زندگی ناممکن ہو جائے گی. وہ موت سے ہمکنار ہو سکتے ہیں، وہ تم پر بھروسہ کرتے ہیں، ان کی زندگی تم پر بھروسہ کرتی ہے. لہٰذا تمہیں کیا کرنا ہے؟ بڑھتے چلے جانا ہے اور راستے کی ہر مشکل، ہر باطل قوت کو نیست و نابود کرنا ہے. تم ہی ہو جن کے دل میں اس کا عشق بے قرار ہے. کس کا عشق؟ وطن کا عشق، وطن کی محبت، اہل وطن سے محبت، وطن کی جغرافیے سے محبت، وطن کی زمین سے محبت. تو کیا ہے؟ تم ہی ہو جن کے دل میں اس کا عشق بے قرار. تمہارے اندر وطن اور وطن کی محبت کا جذبہ موجزن ہے. لگائے دل میں ایک لگن، ایک جوت، ایک محبت کی سوت تمہارے اندر موجود ہے. اس کو لیے بڑھتے چلے جاؤ. جو اللہ پاک نے تمہیں وطن سے محبت اور اہل وطن سے محبت کا جو جذبہ عطا کیا ہے، وہ لیے تم آگے بڑھتے چلے جاؤ. اب ذہن میں رکھیے گا، یہاں پر ایک سوال ضرور پیدا ہوتا ہے کہ تمہارے دل میں جو وطن اور اہل وطن سے محبت کا جذبہ ودیت کیا گیا ہے، تمہیں عطا کیا گیا ہے. جو مسلمان ہے، جو اہل ایمان ہے، اس کے لیے ہمارے ہاں جو فلسفہ جہاد ہے نا، وہ اسی پس منظر میں ہے کہ انسان اپنی جان خوشی خوشی اپنی مرضی سے، کسی جبر یا خوف سے نہیں. اگر جبر یا خوف کی کیفیت ہوتی نا تو پھر جیسے حضرت امام حسین علیہ السلام نے میدان کربلا میں اپنے ساتھیوں سے شب کی تاریکی میں کہا تھا نا کہ تم میں سے جو یہاں سے جانا چاہتا ہے چلا جائے. تو اگر وطن سے یا دین سے محبت کا جذبہ یا اہل بیت سے محبت کا جذبہ نہ ہوتا تو سب چلے جاتے. تو وہ محبت کا جذبہ ہی تھا جس نے، اور جہاد کا جذبہ ہی تھا
اللہ کی راہ میں شہادت کا جذبہ ہی تھا جس نے انہیں استقامت دی. اور یہاں پر بھی وہ استقامت کا رویہ ہے کہ تمہارے دل میں جو ایک لگن موجود ہے، جو اللہ نے تمہیں ایمان کی قوت عطا کر رکھی ہے، اس کی جوت میں، اس کی محبت میں تم نے آگے بڑھنا ہے اور وطن کی محبت پر قربان ہونا ہے. اور کیونکہ اہل وطن تم پر بھروسہ کیے زندگی بسر کرتے ہیں. تو بیٹا آج کی ڈیٹ میں ہم نے یہ پہلے 2 بند جو ہے ان کی تشریح کی ہے. انشاءاللہ تعالی کل جو اس کے بعد کی جو اشعار ہیں بند ہیں ان کی تشریح کریں گے. تب کے لیے اجازت. خوش رہیے. اللہ حافظ.